بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ ان آیات بینات کے اندر منافق کی ایک نشانی کو بیان کیا گیا کہ جب اس سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، فرمایا بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور ان لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے دور کے اندر بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو اصلاح والا تصور کرتے ہیں اور باقی جو حضرات ہیں انہیں فساد والا تصور کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اصلاح کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، باقی جو آس پاس کے مولوی حضرات ہیں یہ سارے کے سارے فساد کرنے والے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان قالوا انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافق کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ اسی موضوع کے تحت یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان ہے، اس میں منافق کی نشانیوں پر ایک پورا باب باندھا گیا، باب علامت المنافق، منافق کی علامات۔ یہ حدیث نمبر 33 ہے، کتاب الایمان ہے بخاری شریف۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ 3 علامتیں ہیں، کون کون سی؟ فرمایا جب اذا حدث کذب، جب وہ کلام کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، ہر بات پر وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ کا سہارا لے گا، کہ دیکھے گا کہ اگر مجمع کوئی نوریوں کا زیادہ ہے یا قادریوں کے زیادہ ہے یا نقش بندیوں کا زیادہ ہے تو پھر وہ جھوٹ کے ذریعے سے وہ اپنا تعلقات بتائے گا کہ میں میاں فلاں کو جانتا ہوں۔ اگر نوریوں کا زیادہ ہے تو وہ کہے گا کہ جناب میں آپ کے جو قبلہ حضرت صاحب ہیں ان سے میری بڑی دوستی ہے، ان کو میں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ میرے گھر میں بھی تشریف لائے تھے، میں نے انہیں کھانا بھی کھلایا اور انہوں نے مجھے بڑی دعاؤں کے ساتھ نوازا تھا۔ اور یہ بندہ نچیز کو شرف حاصل ہے کہ جب میں آپ کے مرکز میں جاتا ہوں تو قبلہ حضرت صاحب کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، لیکن جب یہ بندہ نچیز وہاں جاتا ہے تو قبلہ حضرت صاحب کھڑے ہو کر میرا استقبال بھی کرتے ہیں اور مجھے گلے سے بھی لگاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی بات کر کے یعنی اگلے بندے کو پتہ چل جائے یار یہ میرے پیروں کے ساتھ بڑی عقیدت رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ جب دیکھا کہ اطاریوں کا مجمع زیادہ ہے تو اطاریوں کی طرف اپنی جو واقفیت ہے وہ نکالنا شروع کر دی کہ جناب میری حاجی شاید اطاری صاحب کے گھر شادی ہوئی ہے، وہ میرے سسر ہیں، میں ان کا داماد ہوں۔ حاجی شاید اطاری نگران شورا جو دعوت اسلامی کے ہیں ان کے ہاں میری شادی ہوئی ہے، اور مفتی عبدالرشید صاحب جو بہاول نگر والے ہیں ان کی اور میری دوستی اس طرح جس طرح بہن بھائیوں کی ہوتی ہے۔ میرے چچے کا جو بیٹا ہے وہ حضرت قبلہ الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا پرسنل سیکورٹی گارڈ ہے، تو میں خود 10 سال تک دعوت اسلامی میں زیر تربیت رہا ہوں۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بولے گا تو بات بات پر وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، جب بھی وہ بولے گا زبان سے جھوٹ کا سہارا لے گا۔ اور دوسری وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
اور جب وہ وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق جو ہے اس کی یہ علامت ہے۔ اسی طرح ہے صفحہ نمبر 270 رضا فاؤنڈیشن والوں نے جو چھاپی ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا گیا منافق کے بارے میں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی ہے جو ہمیشہ علماء کرام کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ یعنی اس کا یہ شعار زندگی بن چکا کہ ہر مجلس کے اندر، ہر موڑ پر اس نے علماء حقہ کی تذلیل کرنی ہوتی ہے کہ میاں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مولوی ایسے ہیں جو گاؤں کا اتحاد ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جو آپ کا اتنے پرانا اتحاد ہے جو چل رہا ہے اس کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح کا یعنی اس کا معمول ہوتا ہے اس آدمی کا، یعنی ہر مجلس کے اندر ہر آدمی کے آگے اس نے یہ اپنی اندر کی غلاظت باہر نکالنی ہوتی ہے کہ علماء کے بارے میں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نسبت حدیث فرماتی ہے کہ وہ بندہ منافق ہے، بندہ منافق ہے، اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہے جو علماء کرام پر تبرہ بازی کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد کو منافق کے علاوہ کوئی بندہ حقیر نہیں سمجھے گا۔ یہ منافق ہوگا جو ان 3 اشخاص کو حقیر جانے گا۔ پہلا وہ بوڑھا شخص جس نے پوری زندگی اسلام کی اطاعت میں گزار دی، یعنی اللہ کی مانتا رہا، اور جوانی اس کی اطاعت اسلام میں گزر گئی اور وہ بوڑھا ہو گیا، تو اس شخص کو سوائے منافق کے کوئی بندہ حقیر نہیں جانے گا۔ اور دوسرا وہ عادل امیر جس کو رب نے دولت عطا کی اور ساتھ ساتھ عدل کی بھی دولت نصیب فرمائی کہ وہ لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ معاملہ فرماتا، انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرتا، یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو جس کا حق اسے پورا پورا دیتا۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ نے خیر کی تعلیم دی اور اس نے صحیح معنوں کے اندر آگے اس کو پہنچایا، یعنی خیر کی تعلیم دینے والا شخص جو ہے اس کو منافق کے علاوہ کوئی شخص بھی حقیر نہیں جانے گا، یعنی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ہمیشہ منافق ہی اس سے جلے گا، کیونکہ منافق جو ہے یہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے گا، قرآن کے اندر تحریف کرے گا، احادیث رسول کے اندر تحریف کرے گا، اور وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کو بدلے گا، احادیث کو بدلے گا، فقہاء کرام کے تصریحات کو بدلے گا، ائمہ احادیث کی تصریحات کو بدلے گا، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ جلن جو ہے اس خیر کی تعلیم دینے والے سے رکھے گا کہ یہ تو خیر کی تعلیم دے رہا ہے، میرا کاروبار بند کر رہا ہے۔ جو بندہ جھوٹا ہوگا، منافق آدمی ہوگا، وہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے گا۔ وہ کبھی کہے گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 28 ذی الحج کو ہوئی ہے، یہ مولویوں نے اپنا تکرار شروع کیا ہوا ہے کہ 1 محرم الحرام آپ کی شہادت ہے، تو اس قول کے مطابق تو کئی ائمہ احادیث جو ہیں وہ معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، جیسے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے مصنف نے آپ کی جو شہادت ہے وہ 1 محرم الحرام لکھی ہے، طبقات ابن سعد جو ہے اس میں بھی 1 محرم الحرام ہے، تاریخ طبری ہے اس کے اندر بھی 1 محرم الحرام ہے، صفت الصفہ والا اس میں بھی 1 محرم الحرام ہے، علامہ ابن جوزی اور کتنے پتہ نہیں محدثین ہیں جنہوں نے 1 محرم الحرام لکھا، اور یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں 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 1 نہیں ہے، 28 ذی الحج شریف ہے، کیونکہ 26 ذی الحج شریف کو جو صحیح تصریحات ہیں، جو صحیح یہ مسلم شریف پڑھی ہے تو اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی کہ 26 ذی الحج شریف کو آپ پر حملہ ہوا فجر کی نماز کے وقت،
اس کے بعد آپ اس ذوالغابہ اٹھا کر دیکھ لیں، طبقات ابن سعد اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی جس محدث کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس نے یہی لکھا کہ 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، اس کے بعد آپ 4 راتیں جو ہیں زندہ رہے، 4 راتوں کے بعد آپ یعنی محرم الحرام کا چاند طلوع ہو چکا تھا، یکم محرم والے دن آپ کی تدفین، اتوار والے دن تدفین کی گئی تھی۔ یعنی وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے احادیث کے اندر بھی تعریف کرے گا، احادیث کو بھی معاذ اللہ جھٹلائے گا، فقہاء کرام کو بھی جھٹلائے گا، قرآن کے اندر بھی تحریف کرے گا۔ کبھی تو وہ کہے گا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے 5000 مساجد تعمیر کی گئی، حالانکہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو ہے وہ 4000 کی تعداد آئی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 4000 مساجد جو ہیں وہ تعمیر کروائی گئی تھی۔ اسی طرح جو منافق آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ علماء پر تبرہ بازی کرتا ہے، کبھی وہ کسی عالم پر، کبھی وہ کسی اللہ کے ولی پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ اس کی جو خباثت ہے، اس کی علامت میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال یا 1500 سال پہلے حضور نے بیان فرما دی تھی کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، اور وہ جھوٹ کے ذریعے سے پھر آگے لوگوں تک بات پہنچائے گا، اور جھوٹا انسان ہمیشہ جھوٹا ہی رہتا ہے۔ وہ کیا محاورہ تھا کہ 100 جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مارنا پڑتے ہیں، پھر بھی جھوٹ کا وہ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جو تبرہ بازی کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے علماء کی تذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسا بندہ منافق ہے۔ لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ منافق نہیں، وہ بندہ کافر ہے۔ اس لیے علماء پر زبان درازی کرنے سے ہر بندہ باز آ جائیں۔ یہ علماء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، یہ وہ علماء ہیں کریم آقا علیہ السلام کے وارث ہیں جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر دین لوگوں تک پہنچایا۔ آج انہیں علماء کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر ان کی نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، لوگ انہیں جب وہ نفرت پیدا ہو جائے گی، لوگ ان سے نفرت کریں گے، تو کل جو کفری عبارات ہوں گی، میں یہ اس بے ایمان ظالم انسان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل جو کفری عبارات کو پیش کر دیتا تو اس پر مناظرہ تیری بے کرے گی آ کر، یا تیرا کو وڈکا کرے گا آ کر؟ تجھے تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ قرات ہوتی ہے، قرت ہوتی ہے، تو تجھے تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکبیریں پڑھائی تھی۔ تو نے تو اس حدیث کو لے لیا کہ سرکار نے 70 تکبیریں پڑھائی۔ میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں، مجھے ایک حوالہ 70 تکبیروں والا لا کر دکھا دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے علماء پر تبرہ بازی کرنے سے ہر انسان خبردار ہو جائے۔ جو علماء پر بھونکنا شروع کر دے گا، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خیر کی تعلیم دینے والا شخص ہوگا اس سے منافق کے علاوہ کوئی بندہ کبھی بھی بغض نہیں رکھے گا۔ منافق ہی ہمیشہ دل کے اندر بغض رہتا پھرے گا کہ یہ ایسے ہیں، انہوں نے گاؤں کا اتحاد ختم کر دیا، انہوں نے لوگوں کا اتفاق جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں جو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 14 ہے۔ ہم بھاگنے والے چور نہیں ہیں، ہم الحمدللہ ہر میدان کے اندر علی الاعلان یہ حوالہ دکھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم چور نہیں ہیں، بس تھوڑی سی بات کی پھر بدل گئے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں الحمدللہ قیامت تک ہم اپنی اس بات پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ 14 جلد نمبر ہے، صفحہ نمبر 270 ہے، رضا فاؤنڈیشن ہے۔ میں اس لیے حوالہ 7 صفحہ نمبر بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کتابیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، سیدھا جائیں 14 نمبر جلد اٹھائیں، صفحہ نمبر 270 اٹھائیں، رضا فاؤنڈیشن ہے، حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے جتنے بھی رفقات ہیں جنہوں نے یہ اس کی تخریج کی ہے، یہ اٹھائیں اور سیدھا دیکھ لیں منافق کی جو آپ سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا فتویٰ دیا۔ اس لیے میں نے یہ صفحات بھی 10 بتائے ہیں، اور ساتھ ہی جس نے چھاپی ہے اس پبلشر کا بھی نام بتایا، جس نے ترجمہ کیا اس کا نام بھی بتایا، اور جہاں سے یہ ملے گی جامعہ نظامیہ جو ہے، یعنی جامعہ نظامیہ حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے مدارس والوں نے مل کر اس کی تخریج کی، یہ رضا فاؤنڈیشن سے اویلیبل ہے، جا کر حضرت لے
14 جلد نمبر اٹھا صفحہ نمبر 270 اٹھا کر دیکھنا کہ اعلیٰ حضرت نے واقعی یہ فتویٰ دیا ہے یا نوری نے اپنی طرف سے یہ فتویٰ یعنی اپنی طرف سے یہ بیان دے دیا کہ منافق کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ بما توفیقی الا باللہ۔